اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی نیتیں آپ نے یقیناً کر لی ہوں گی، اگر نہیں کی ہیں تو کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شریک رہیں گے اور مدنی پھولوں کو سن کر ان پر عمل کی کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، شہنشاہ عرب و عجم، سلطان ذی حشم، نبی محترم، شفیع امم، تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ مدنی مکالمہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر کے بعد اس سلسلے میں آپ نگران مرکزی مجلس شورا مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی کی بھی زیارت کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہمارے اس معاشرے کی ایک برائی ہے جس کے سبب بہت سارے نوجوان تباہی کے عمیق گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے منشیات، یعنی نشہ آور چیزیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو بھی سنیں گے اور نگران شورا مدہ ذلہ العالی سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ آج کا جو سلسلہ ہے مدنی مکالمہ، موضوع ہے منشیات، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ منشیات یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال یہ ایک عالمی مسئلہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ صرف وطن عزیز پاکستان کی بات نہ کی جائے بلکہ پوری دنیا اس مسئلے سے دوچار ہے، اور منشیات نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت اور ان کے استعمال، اور پھر اس کے معاشرے میں پیدا ہونے والے، اس کے سبب سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے ساری دنیا پریشان ہے، اور مختلف ممالک میں اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہیں، مختلف رپورٹس بھی یہاں ہمیں سننے کو ملتی ہے، اخبارات میں آپ اشتہارات بھی دیکھتے ہوں گے کہ منشیات کی کتنی تباہ کاریاں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، بغور اسے سماعت کیجیے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کی دوسری جلد میں ایک پورا باب ہے جس میں شراب اور منشیات کے حوالے سے مذمت، احادیث اور اقوال بزرگان دین نقل کیے گئے ہیں۔ وہیں پر تفسیر کبیر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابن ابی دنیا رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر نشے میں بد مست ایک شخص کے پاس سے ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے انداز میں اپنا ہاتھ دھو رہا تھا، اپنے ہاتھ پر مل رہا تھا اور اعضاء پر اسی پیشاب کو مل رہا تھا۔ پھر وہ اس انداز میں کرتے کرتے یہ بھی کہتا جا رہا تھا، الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے نور بنایا اور پانی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنایا۔ یہاں اس واقعے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص نشے کی وجہ سے پانی اور پیشاب میں بھی فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ نشے کی حالت میں اس کے حواس اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ پیشاب کو معاذ اللہ پانی سمجھ رہا تھا اور اسی سے وضو کے انداز میں ہاتھ کو مل رہا تھا، گویا کہ وہ وضو کر رہا تھا۔ اور اس کی زبان سے جو گفتگو جاری ہوئی وہ بھی اس بات کی ہمیں تصدیق کرتی ہے کہ اس کے حواس بالکل اس کے اختیار میں نہ تھے۔
اور وہ نشے کی وجہ سے، منشیات کے استعمال کی وجہ سے، اب اس نے کچھ بھی استعمال کیا ہو، یہاں بات ہو رہی ہے منشیات کی، نشے میں شراب بھی آ سکتی ہے، نشے کے جو دیگر چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جس طرح بھی نشہ ہو، منشیات کے عادی افراد جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے کہ جو حواس کو خراب کر دے، انسان کی عقل پر پردے ڈال دے، تو انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے سے مبرہ کر دیتی ہے، وہ تمیز نہیں کر پاتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو منشیات کے حوالے سے یعنی نشہ آور چیز جب اس نے استعمال کی تو وہ پیشاب اور پانی میں تمیز نہیں کر پایا۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو نشے کا استعمال کرتے ہیں اور نشہ آور چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، انہیں بھی اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں، اپنے قدم کو کہاں بڑھا رہے ہیں، اور وہ کس فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں نشے کے حوالے سے مذمت بھی پائی جاتی ہے اور نشہ کرنے والوں کے لیے وعیدوں کا بھی ذکر ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے۔ منشیات ایک عالمی مسئلہ ہے۔ ایک حدیث پاک منشیات یعنی نشہ آور چیز کوئی بھی ہو، اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5218۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم، شہنشاہ عرب و عجم، سلطان ذی حشم، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس حدیث پاک میں واضح فرما دیا گیا کہ جو بھی چیز نشہ لے کر آئے وہ حرام ہے، شریعت نے اس کو ممنوع قرار دے دیا، اس کا استعمال کرنا گناہ ہے، انسان اس فعل کے سبب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور جہنم میں جانے والے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو افراد منشیات کے عادی ہوتے ہیں، اگر آپ ایسے افراد سے ملے ہوں، آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو یا آپ کے محلے میں پائے جاتے ہوں، اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی شخص منشیات کا عادی ہو، جب اس سے آپ گفتگو کریں گے نا تو اس کا سبب یا اس کی وجہ یہ بتائے گا کہ مجھے اس سے راحت ملتی ہے، میں غم بھول جاتا ہوں، میرے جو دکھ ہیں، میرے جو درد ہیں، ان کو بھلانے کے لیے میں ان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہوں۔ حالانکہ منشیات یا نشہ آور چیزیں یا ہر وہ کام جو کہ شریعت نے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، جس سے منع کر دیا، اس سے نہ تو راحت مل سکتی ہے، نہ سکون مل سکتا ہے، نہ اطمینان مل سکتا ہے۔ ظاہری طور پر کچھ دیر کے لیے چونکہ بندے کے حواس بالکل ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کیفیت میں نہیں ہوتا، اس کی عقل سلامت بظاہر نہیں رہتی، اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرا وہ غم مجھ سے دور ہو گیا، وہ جو سوچ، وہ جو فکر، وہ جو میرے ذہن میں ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی، تو میں اس ٹینشن کو، اس فکر کو، اس درد کو ختم کرنے کے لیے نشے کا عادی بنا ہوں۔ اور اگر ایسے افراد کی طرف نظر دوڑائیں تو ان میں بعض وہ ہوتے ہیں جو عشق مجازی میں ناکام ہونے کی وجہ سے منشیات کی طرف جاتے ہیں۔ عشق مجازی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے مرتکب تو ہو چکے ہوتے ہیں، جب عشق مجازی میں ناکامی ہوتی ہے تب وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں اور اپنے اس عشق مجازی کے غم کو بھلانے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں چھوٹی عمر کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑی عمر کے افراد بھی ہیں، اور معاذ اللہ مرد تو مرد، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس بری لت میں بہت ساری عورتیں بھی اللہ کی پناہ نشہ آور چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کے ذریعے ایسی کوئی رحمت ہو جائے کہ ہمارے سلسلے کے ذریعے جو منشیات کے عادی ہیں وہ توبہ کر لیں اور اس منشیات کی لت سے جان چھڑا کر نیک بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں خود رفتہ ہو جائیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے ذرائع اختیار کریں۔ دیکھیں آج ہمارا جو موضوع ہے منشیات، اس کی وجہ کیا بنی، اس کا ریزن، اس کا سبب کیا بنا، کیوں اس موضوع کو لے کر آئے؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی ہے اور بہت دردناک ہے کہ جو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد
انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کیا اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، تو معاشرے میں اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں کہ جو آج ہمارے اخبارات میں یا ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھ رہے ہیں یا عالمی ادارے جو ہمیں بتا رہے ہیں، کیا اس طرح کے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں؟ اس کا جو سبب بنا ہے وہ نگران شورا سے بھی انشاءاللہ ہم اس پر مدنی پھول لیں گے۔ اس کا ایک سبب جو ہے وہ 19 اکتوبر 2016 کی ایک خبر ہے کہ اسلام آباد کے نجی اسکولوں کے 53% بچے منشیات کے عادی ہیں۔ آپ بھی سن کر حیران ہو گئے ہوں گے، اسکولوں کے 53% بچے، یعنی بہت بڑی تعداد ہے نا، عادی سے بھی زیادہ، اکثریت کہہ لیں آپ، 50% عادی ہوتی ہے، 50 سے زیادہ اکثریت میں شامل ہو گیا، یعنی اکثر بچے منشیات کے عادی ہیں۔ یہ پوری جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ اسلام آباد کے نجی اسکولوں کے 44 سے 53% بچے منشیات کے عادی ہیں۔ سینٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں چشم کشا انکشافات نے ارکان کے رونگٹے کھڑے کر دیے جب یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ منشیات اسکولوں میں بھی عام ہو رہی ہے۔ اب ذہن میں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول کے طلباء میں منشیات کی لت عام ہونے کا سبب کیا ہے؟ ان کو منشیات کون فراہم کر رہا ہے؟ وہ اس ڈگر پر کیوں چل رہے ہیں؟ کیسے جا رہے ہیں؟ ان کو گائیڈ لائن دینے والا کون ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کیسے خرید رہے ہیں یا ان تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوئے۔ تو پھر لازمی سی بات ہے، اس پر بھی تحقیق طلب یہ معاملہ تھا، تحقیق کی جانی تھی کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، بچے کیوں منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ تو پھر رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان بچوں کے منشیات میں پڑھنے یا ان تک منشیات پہنچنے کے جو اسباب ہیں، ان میں اساتذہ یا ان کے ساتھی جو دوسرے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ان کو منشیات فراہم کر رہے ہیں۔ منشیات اسکولوں کے کینٹین اور ٹھیلوں سے بھی ملتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ٹھیلوں سے، کینٹین سے، دکانوں سے، اسٹور سے منشیات مل رہی ہے اور بآسانی اس کو خریدا جا رہا ہے۔ پھر اسکول کے طلباء جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تعلیمی اداروں میں جو گئے تھے، وہ معاذ اللہ منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ پھر ایک بڑی دل ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ جو یہ گفتگو ہو رہی ہے منشیات کے حوالے سے، اس منشیات کے لت میں پڑنے والوں کی عمر جو ہے وہ بہت ڈرانے والی ہے۔ کوئی بڑی عمر کے طلباء نہیں ہے، 8 سال کے بچے بھی منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، آپ غور کریں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ جس قوم کے، جس معاشرے کے 8 سال 10 سال کے بچے اور بچیاں معاذ اللہ نشہ آور چیزوں کے عادی بنیں گے تو ان سے بڑا ہو کر کس چیز کی امید کی جا رہی ہے؟ وہ کیا ملک و قوم کی تعمیر کریں گے؟ وہ کیا کوئی بڑا کام کریں گے کہ بچپن ہی سے وہ معاذ اللہ نشے کی لت میں پڑ گئے، منشیات کے عادی بن گئے؟ کتنے ہوشربا معاملات ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس برے فعل سے اپنے معاشرے کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ ہم ایسے افراد کو جو کہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں، کیسے ان منشیات فروشوں سے اور منشیات کی نشے کی چیزوں سے بچا سکتے ہیں، کیسے انہیں دین کی طرف لا سکتے ہیں، کیسے انہیں توبہ کروا سکتے ہیں۔ یہ آج ہمارے مدنی مکالمے کا مقصد ہے، یہ ہمارا موضوع ہے کہ منشیات کے حوالے سے روک تھام کیسے کی جائے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں بڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ اس میں ایک سب سے بڑا سبب یہ نہیں ہے کہ دین سے دوری ہے، شریعت سے دوری ہے، جہالت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا، اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی جا رہی، ماں باپ اپنی اولاد کو ان چیزوں کے نقصانات نہیں بتا رہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو دیندار ہوگا، جو قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ہوگا، رہے نصیب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا ہوگا، اسلامی بہن ہے تو دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات جو بدھ کے ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنے والی ہوں گی،
مدرسہ مدینہ بالغات میں شرکت کرنے والی ہوں گی، اسلامی بھائی مدرسہ مدینہ بالغان میں شرکت کرنے والے ہوں گے، ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے ہوں گے، اپنے بچوں کو لانے والے ہوں گے، مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے ہوں گے، انشاءاللہ وہ ان بری عادات سے دور ہوں گے، وہ ان منشیات اور نشہ آور چیزوں کی عادات سے دور ہوں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، انجام یعنی عاقبت، آخرت کا برا ہونا، قیامت کی پرسش اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، قبر میں کیا جواب دیں گے، نشے کی حالت ہی میں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ اگر ٹھیک ہے، پھر جو منشیات کا عادی ہوتا ہے، کیا اس کا معاشرے میں کوئی قابل قدر مقام ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ کے گلی محلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نشئی پھرتے، جنہیں لوگ چرسی بھی کہتے ہیں، موالی بھی کہتے ہیں، ہیروئنچی بھی کہتے ہیں، اب یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی تعظیم کے الفاظ تو نہیں ہے نا، تکریم کے تو نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے ساتھ ان الفاظ کو لگانے میں اچھا محسوس نہیں کرے گا، دل کے اندر خوشی نہیں ہوگی، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی، فیلنگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی صحیح اچھے آدمی کو ہیروئنچی کہے تو یہ لازمی بات ہے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو جو اس طرح کے افراد ہیں جو اس لت میں پڑے ہوتے ہیں یا اس گناہ میں پڑے ہیں، ان کا معاشرے میں بھی کوئی قابل قدر مقام نہیں ہوتا۔ لوگ ان سے گھن کھاتے ہیں، لوگ ان سے دور رہتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھتے ہیں، بلکہ ایسے دل خراش واقعات ہیں، خدا کی قسم ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ گھر کے افراد بھی ان کے نشے کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ سمجھا کہ جب تھک جاتے ہیں بالآخر گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ پھر ان منشیات کے عادی لوگوں کا آپ لوگوں نے انجام دیکھا ہوگا کہ کہیں فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، کہیں کچرے کنڈی پہ پڑے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، ان کی عقل زائل ہو چکی ہوتی ہے، بس ان کو نشہ چاہیے، نشہ آور چیز کا استعمال، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے ہو، چاہے وہ سگریٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو، ان کا مطمع نظر فقط نشہ ہوتا ہے، لگے دم تو میٹے غم، یعنی وہ اس قول کو اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بس میری زندگی یہی ہے کہ بس اب غم دور کرنے کے لیے ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ میں نشے کا استعمال کروں۔ کچرا کنڈیوں پہ پڑے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں، کون ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، کون انہیں سلام کرتا ہے؟ تو ایسے جو افراد ہیں، اچھا پھر ایسے اللہ کی رحمت سے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ کی رحمت سے نشے والی چیزوں سے توبہ کی توفیق ملی، پھر ان کا وقار دنیا میں بنا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک رسالہ ملتا ہے مکتبۃ المدینہ سے، آپ بھی اسے خریدیے گا، ہیروئنچی کی توبہ۔ وہ جو رسالہ ہے نا ہیروئنچی کی توبہ، اس میں جو واقعہ جس اسلامی بھائی کا لکھا ہے وہ بھی بڑا دل سوز ہے، دل کو غم میں مبتلا کرنے والا، احساس پیدا کرنے والا ہے۔ وہ رسالہ آپ پڑھیں گے تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے اسے نشے کی لت سے توبہ کرنے کی توفیق ملی۔ خلاصہ جو اس کا یہ نا وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 10 سے 15 سال اپنے گھر سے دور رہا اور ایک ہی لباس میں بغیر نہائے، بغیر صفائی ستھرائی کے، کچرے کی کنڈی پر، فٹ پاتھوں پر ادھر ادھر زندگی بسر کرتا رہا، کوئی اسے منہ نہ لگاتا تھا۔ دعوت اسلامی کے ایک اسلامی بھائی نے اسے نیکی کی دعوت دی، شب برات یا شب معراج کا اجتماع قریب تھا، اور اسے ساتھ ہی جو ہے لباس بھی دیا، نہلانے کی ترکیب بھی بنائی، غسل خانے میں ان کو لے گئے اور ان کو توبہ کروا کر مسجد میں لے کر آئے۔ ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا، انہوں نے ہیروئن کے نشے سے توبہ کر لی۔ اللہ کی رحمت ہے، ایسے افراد بھی۔ اب پھر جو ایسے توبہ کر لیتے ہیں، جب ان سے ہم پوچھیں نا تو وہ اپنی زندگی کے واقعات جو دل خراش بتاتے ہیں، دیکھیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ یوسف بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں تشریف لائے، مرحبا، کہ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ یوسف بھائی، نشے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو نشے کا عادی ہوتا ہے، میں نے کہا کہ اس کی معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہوتی، جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارے جو مدنی مکالمے کا ایک کہہ لیجیے کہ امتیاز ہے، کیا ہے، نگرانی شورا کی بالخصوص شفقتیں ہیں کہ اس طرح کے موضوعات کو الحمدللہ چنا جاتا ہے جی کہ معاشرے کے اندر وہ جرائم بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، معاشرتی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے وہ بہت زیادہ مذموم ہوا کرتے ہیں۔
جی جی. اور بالخصوص ایک بات میں نے یہ کہنی تھی آج، بالخصوص آج کے موضوع کے حوالے سے جی جی. کہ اگر ہم دین اسلام کی حقانیت کو جاننے کے لیے صرف اس کی حدود کا مطالعہ کیا جائے کہ دین اسلام نے جن چیزوں پر حدود قائم کی، سزائیں مقرر کی، ٹھیک، اگر ایک شخص دین اسلام کی حقانیت کو جاننا چاہتا ہے، انہی حدود کو اور سزاؤں کو اگر وہ بغور دیکھے تو دنیا کا کوئی ذی شعور یا باعقل شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو اسلام کی اس منع کردہ چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جائے. جیسے شراب نوشی ہے، نشہ ہے، بدکاری ہے، جی جی. چوری ڈکیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ اس طرح کی چیزیں اور مثالیں ہیں کہ دین اسلام جو معاشرے کے ناصور ہوتے ہیں اور شریعت نے اس کے لیے حدود بیان. اچھا، ایک عقل انسانی بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے نا، جبھی تو پھر عالمی سطح پر اس پر اقدامات کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، اگرچہ ناکام ہیں جی، مگر کوششیں تو کر رہے ہیں. لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو برائی تسلیم کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے قرآن نے اور احادیث کریمہ نے جن چیزوں کی مذمت کو بیان کیا ہے، کہا کہ یہ چیز غلط ہے، جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، شرعی لحاظ سے اس چیز کا وہ سزاوار ہے. اچھا، اب آج کے دور میں اس کا قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ چیز بری ہے، اور اس پر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو نہ ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھتا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کی برائی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی میں ایک معاشرے کے اعتبار سے بری چیز ہے جس کو دین اسلام نے روکنے کی کوشش کی ہے. اور صحیح بات تو یہ محسن بھائی کہ اگر ان حدود کو قائم کر دیا جائے، ان اسلامی سزاؤں کو مطلب قائم کیا جائے، اس پر صحیح معنی میں عمل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے ہمیں جو فارمولہ دیا ہے تو یہ تمام جرائم، آپ نے کہا نا کہ اگرچہ ناکام ہے، جی جی اگرچہ ناکام، لیکن کیوں کہ اسلامی طرز جو انداز ہے اس کو روکنے کا، اگر اس کو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو روکیں اور اس کے لحاظ سے، اس کے اعتبار سے ہم اس کو جو نافذ کرنے کی کوشش کریں، ہم دیکھیں برا تو سمجھا جا رہا ہے کہ نشہ برا ہے، شراب نوشی بری ہے، چوری بری ہے، ڈکیتی فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں بری ہیں، لیکن اس کو روکنے کا جو فارمولہ دین اسلام نے دیا ہے، اگر اس روکنے کے فارمولے کے مطابق جو ہے اس کو نافذ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جرائم کو دنیا سے ختم کرنے میں کوئی اس طرح کی اس میں ایک بات تو جو آپ نے فرمائی وہ بالکل بجا درست ہے کہ ان سزاؤں کا نفاذ، مگر ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، اس کام کو بھی اگر ہم سب انجام دینے والے بنے تو بہت سارے ایسے لوگ جو ان برائیوں کے عادی ہو چکے ہیں وہ توبہ کر سکتے ہیں، اور ایسی مثالیں الحمدللہ موجود ہیں نا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں، یا ایسے لوگ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. باہر کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا کہ مطلب دو طریقے ہیں نا. ایک تو اسلام نے وہ طریقہ بھی ہمیں دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کر جاتا ہے، اچھا اس چیز سے روکنے کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کی جائے. جیل خانہ جات کے اندر دعوت اسلامی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں نا، یہ بہت بڑی مثال ہے کہ دعوت اسلامی جو جیل خانہ جات کے اندر الحمدللہ جامعات قائم کیے ہوئے ہیں، مدارس المدینہ قائم کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر قیدیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے. جو جس جرم کی وجہ سے وہاں پر آیا ہے تو اس کے دل میں اس جرم کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اس کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس لیے بری ہے. آپ دیکھیں اس کی یہ اخلاقی برائی ہے، یہ معاشرتی برائی ہے، یہ شرعی برائی ہے، اس کو ان تمام چیزوں کی جو ہے برائیوں کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ کروائی جاتی ہے. اچھا ایک بات اور محسن بھائی میں نے کہی تھی، فرمائیے. نشہ، اس کی برائی پر ہم کلام کر ہی رہے ہیں، بالکل، اور مزید انشاءاللہ ہمارا کلام جاری رہے گا. ایک شخص نشے کا عادی کیوں بنتا ہے، اس پر میں نے کچھ گفتگو کی، ماشاءاللہ آپ بھی اس میں ایک بات میرے ذہن میں تھی جی کہ صحبت حقیقت، یعنی اگر ریسرچ میں پڑھ رہا تھا آج ہی تقریباً 75% لوگ، ایک سروے کے مطابق جو نشے کے عادی بنتے ہیں 75% لوگ وہ صحبت کی وجہ سے بنتے ہیں، دوستی کی وجہ سے، دوستی، یاروں کی وجہ سے، آئے ہے. اچھا اس میں ایک تعداد ایسی ہے، ایک پرسنٹیج یہ بتائے گی تقریباً 22-25% وہ لوگ ہیں جو فیشن کے طور پر نشے کو اختیار کرتے ہیں. اچھا یہ کسی بات کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ فیشن ہے. اچھا اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ سگریٹ. فیشن مطلب آپ سمجھا نہیں؟ فیشن سے مطلب یہ ہے کہ لوگ نشہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان اچھا لگ رہا ہوں، فخر کے طور پر لوگوں کے درمیان میں اچھا لگ رہا ہوں. وہ مطلب اس انداز پر اس کو کیا جاتا ہے نشے کو. آپ سگریٹ نوشی کو دیکھ لیجئے. پھر ایک مشہور چیز ہمارے یہاں پر چل پڑی ہے جس کو شیشہ کہا جاتا ہے، ہوکا. ٹھیک ہے، یہ ابتدائی اسٹیپ ہیں جو نشے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا. نشہ ڈائریکٹ تو انسان کو نہیں کرتا، بلکہ یہ ابتدائی اسٹیپ ہیں، محرکات کی طرف. محرکات، بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا. تو
تو یہ وہ محرکات ہیں یا وہ اسٹیپ ہیں کہ جن کو اختیار کرتے ہوئے انسان نشے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سگریٹ نوشی ہے یا شیشہ کے لیجئے, حکا کے لیجئے, یا اس طرح کے پان سگریٹ یا انسان بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کے بعد پھر انسان شراب نوشی کی طرف جاتا ہے. تو یہ سارے جو نشے کی حالتیں صورتیں ہیں, تو انسان یا تو فیشن کرتے ہوئے جا رہا ہے یا پھر اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے جو بڑے فخر کے ساتھ اپنی باتیں بتاتے ہیں, اپنے واقعات بتاتے ہیں, میں نے فلاں رات کو یہ کیا تھا اور یہ سیٹرڈے نائٹ کو میں نے یوں کیا تھا. جی, تو اب اس کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی شوق ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم بھی. اچھا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ دوست بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں, پروگرام بناتے اگر ہم فلاں جگہ جائیں گے, اچھا نیو ایئر نائٹ کا یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, نئے سال کی خوشی میں, سالگرہ, شادی کی خوشی میں فلاں فلاں فلاں. تو لوگ اپنی شادیوں کو گویا کہ اس کی خوشیوں کو دوبالا اپنے طور پر کرنے کے لیے معاذ اللہ سبحان اللہ بالا کرنے کے لیے, ہاں تو بالا کرنے, دو بالا تو نہیں حضور, تو اس کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں, مطلب وہ مطلب نشے کا باقاعدہ پارٹیوں کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے, جن کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر بیچارے وہ نشہ کرتے ہیں. پھر اس کی جو برائیاں انشاءاللہ اس پر ہمارا جیسے کچھ رپورٹس ہمارے سامنے, ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے مدنی مکالمے کے حوالے سے جو تیاری کرتے ہیں, کچھ میں سے کچھ رپورٹس, کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. 24 جون 2016 کے ایک خبر کے مطابق دنیا بھر میں 2.9 ملین افراد منشیات کے عادی ہیں. ہیروئن کا استعمال بڑھ گیا ہے اور اس طرح دنیا بھر میں 2.9 ملین افراد منشیات کے عادی بن چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے. جب سالانہ دنیا بھر میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں سالانہ 20 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے. جی 20 لاکھ افراد کا سالانہ نشے کی طرف جانا, ہر سال اس ریشیو کا بڑھ جانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر پاکستان میں منشیات کے استعمال میں سالانہ 2.5 لاکھ افراد کا اضافہ پایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو جو خبریں ہیں, جو رپورٹس ہیں, ان سے بتائی جا رہی ہیں. کچھ عالمی ہیں, کچھ ہماری ملکی سطح کی خبریں ہیں, وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آئیے ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں, پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پہلی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تعریف خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. نئی جگہ سے اسلام مدنی مکالمہ جاری ہے اور آج کا موضوع منشیات کے حوالے سے منشیات کی روک تھام کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کون سا طریقہ اپنا جائے کہ ہمارے ملک کے پاکستان سے منشیات بالکل ہی ختم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم جو ہے اسی کو لے رہے ہیں کہ اس کے منشیات کے معاملات کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں, اس کی روک تھام کا سلسلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم یوسف بھائی سے مدنی پھول لیں گے. اچھا, اب جو نشے کے روک تھام کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جیسے نیکی کی دعوت ہم دیتے ہیں. جی, نیکی کی دعوت بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے کہ ایسے افراد کے پاس ہم جائیں اور انہیں اس کی وعیدات, اس کی مذمت, اس کی دنیاوی اور دینی نقصانات سمجھائے جائیں. جی, اس کے علاوہ کیا ہم اقدام کر سکتے ہیں؟ اس کی 2-3 صورتیں, ویسے تو بہت جامع جو سوال ہے اس کا وہ تفصیلی جواب ہے. جی, لیکن 2-3 محرکات جن پر ہم نے ابتداً بات کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم یہ دیکھیں کہ ایک شخص نشے کا عادی جو بنتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو, ان کے دروازوں کو بند کیا جائے تاکہ اس طرف, کیونکہ جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نشہ چھوڑانا آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اگرچہ علاج معالجہ کے لیے بہت ساری سہولیات بھی دی جاتی ہیں مگر جی بہت کوشش کی جاتی ہے. بیچارے بعض لوگ, وہ جو گھر والے ہوتے ہیں, میں جب آیا تو اب اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے, اس کے سبب بیچارے سب پریشان. اچھا, اب ایک میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتاتا ہوں, اسی پر ہماری گفتگو چلے گی. جو بات چلی اسی پر, ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے بھائی کا اس طرح کا مسئلہ ہے اللہ کہ اب ان کا کہیں پر رشتہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ نشے کے عادی ہیں. کون دے گا؟ اچھا, اب جب بھی لڑکی والے آتے ہیں دیکھنے کے لیے, یہ بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں, عزت والے آدمی ہیں بیچارے بہت, لیکن کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہہ کے سمجھایا ہے, بھائی کم کر دو, اسے بہت کم کر دیا ہے, لیکن اب دھبا لگ چکا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو نشہ کرتا ہے. اچھا, ان کو سمجھایا کیا لیکن وہ لوگ ہاں ہوں کر کے پھر چلے گئے. پھر چند دن کے بعد کوئی اور لڑکی والے آتے ہیں دیکھنے کے لیے, بات چیت ہوتی ہے, سب تھوڑا بہت کما بھی رہا ہے, کر رہا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہلکا پھلکا کبھی کر لیتا ہے, پھر نہیں کرتا. اس بنا پر وہ گھر والے بیچارے خود بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اب وہ کسی محفل میں ہے, کسی پارٹی میں ہے, کہیں پر بیٹھا ہوا ہوٹل میں نشے کی حالت میں دودھ پڑا ہوا ہے. یہ اتنا مقصد دل کو
افسوس درد دینے اچھا والا موسم معاملہ پھر ہے کیا ہوتا ہے وہ یہاں سے اٹھا کر لا رہے ہیں اس کے گھر پر یا پھر اس کو دروازہ بجا رہے ہیں بھائی اپنے بھائی کو جو ہے وہ اٹھا لو وہاں سے اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا لو. اب یعنی وہ خود تو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ برائیاں وہ متعدی ہوتی ہیں مطلب اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اور بالخصوص آپ کے گھر والے آپ کے فیملی پرسن خاندان کے افراد پر بھی جو ہے وہ برے اثرات پڑتے ہیں. جی اسی موضوع کو مزید انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم فاروق اطاری وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں. میری کریانے کی دکان ہے. میری دکان کے سامنے گلی میں ایک منشیات فروئی رہتا تھا. تقریباً 1 سال سے جمعرات اجتماع کی دعوت دے رہا تھا. تو کل صبح ہی انہوں نے اجتماع پاک میں شرکت کی نیت کر لی اور اجتماع میں شرکت کی تو منشیات کے بارے میں بیان ہوا. سن کر انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی اور اجتماع کی پابندی کی بھی نیت کر ڈالی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا اسی پر مجھے یاد آ گیا واقعہ. کافی عرصہ قبل مدنی قافلے میں جو ہے وہ بلوچستان ہم گئے تھے ایک جگہ. تو ہمارے مدنی قافلے کے دوران جدول تھا تو میں اور ایک اور اسلامی بھائی کھانے کی خیر خائی کی ترکیب بنانی تھی کھانے کی. باہر گئے اتنے زیادہ آبادی نہیں تھی کوئی ہوٹلیں وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی تو ہم نے ایک کیبن تھی وہاں پر پان کی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آگے کوئی کھانے وغیرہ کا مرغی وغیرہ کوئی چیز مل جائے کہ ہم کھانے کا انتظام کر سکیں. انہوں نے بتایا کہ بھائی یوں ہے ایک دو باتیں بتائیں. پھر ہم سے پوچھنے لگے یہ جو فلاں جو لڑکا آپ کے ساتھ ہے تو شیوڈ ہے ننگے سر ہے پہلی مرتبہ آیا تھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں آیا ہے یہ تو پہلی مرتبہ آیا ہے. اس نے کہا یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کوئی نشہ کے نام لیا چرس وغیرہ یہ کہاں ملتی ہے. تو اب ہم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں آیا ہے پہلی مرتبہ آیا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو ذہن بنائیں گے انفرادی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کا دل چوٹ کھا جائے. ایسا ہی ہوا محسن بھائی الحمدللہ. وہ 3 دن درس و بیان وغیرہ سنتا رہا. ہمارا جو جدول ہوتا ہے نیکی کی دعوت کا پھر ہلکے لگتے رہے اس میں درس و بیان ہوتا رہے. مبلغین کے بیانات ہوئے درس ہوتے رہے بیانات ہوئے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم واپس آ گئے. اس نوجوان کے اندر تبدیلی آنا کیا بات ہے. اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں کچھ عرصہ گزرا محسن میں پورے علاقے میں اس جیسا شریف اسلامی بھائی اللہ اکبر. کیا بات ہے. اتنا بالکل شریف النفس بالکل کفر مدینہ کام سے گھر سے کام. اچھا مدنی کاموں میں شرکت کرنا درس و بیان میں بالیغان کے مدرسے میں شرکت کرنا ہر 1-2 ماہ میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا. یہ کتنا بہترین انقلاب دعوت اسلامی نے. طریقہ کتنا اچھا ہے سمجھانے کا کتنے بہترین انداز میں اس کو اس نشے کی برائی سے بھی توبہ. اچھا اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہوگا جیسے توبہ کر لی ہو. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے مدنی قافلوں کی ایسی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ آتے ہیں اور وہ تائب ہو جاتے ہیں. اچھا پھر بعض اوقات اپنے گناہ کا اظہار بھی نہیں ہوتا ان کا کہ ہم یہ گناہ کرتا تھا مگر وہ اپنے دل میں توبہ کر چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی نیت کر چکے ہوتے ہیں. وہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. بہت ہی بہترین اور مثبت اقدام یہ ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں پیار سے سمجھیں. اچھا ٹھیک ہے اس میں یوسف بھائی ہوتا یہ بھی ہے کہ جو منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا ان سے لوگوں کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے نا نہ ہونے کی وجہ اچھا برتاؤ نہ ہونے کی وجہ ان کا اپنا عمل ہوتا ہے. مگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر افراد معاشرہ ایسے نشئی افراد کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اور انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں اور انہیں اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے توبہ کر لیں. اصل میں یہ ہم دھتکارتے ہیں تو پھر کون آئے لوگ ہیں اور وہ گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو والی بات ہوتی ہے کہ مطلب ایک شخص بالکل ایک تو دور ہو رہا ہے اور اس کو مزید دور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اس کی اپنی غلطی ہے یعنی وہ دلدل میں پھنس رہا ہے تو بجائے اس کو نکالنے کے ہم اسے اور دھکا دے رہے ہیں مطلب اسی کو ایسا گناہ لے لیا جائے نا کہ جیسے ایک بے نمازی ہے تو اس کو بھی آپ اپنے ساتھ مطلب شریک کر رہے ہیں شادی بیاہ میں دعوت دے رہے ہیں اپنے دیگر معاملات میں شریک کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ اس کو دعوت اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں دیگر تعلقات رکھتے ہیں تو یہ بھی بیچارہ ایک برائی کے اندر مبتلا ہے. ٹھیک ہے اب اس کو پیار سے محبت سے سمجھانا ہماری مطلب ایک ذمہ داری ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے
ورنہ وہ اپنے جیسے ہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے. جب اچھے لوگ اسے نہیں قبول کریں گے تو وہ بروں میں جائے گا, انہی کے ساتھ جائے گا تو اور زیادہ اور اس میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو کوئی سمجھانے والا, اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا. صحیح بات. تو اس کو پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دی جائے, اس کو اس کی جو برائیاں ہیں, اس نشے کی جو برائیاں ہیں, آسان انداز میں اس کو سمجھایا جائے. ٹھیک. تو کچھ نہ کچھ ظاہر اس کو انشاءاللہ تعالی فرق لانے کا. جو ہمارے موضوع کا جو سبب بنا وہ تھا ہمارے ایک جو خبر تھی کہ اسلام آباد کے نجی اسکولوں میں 53% بچے جو ہے منشیات کے عادی بنے. یہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی. تو اب یہ جو ہم سوچیں, اس بات پہ غور کریں کہ بچے 8 سال کی عمر کے, 10 سال کی عمر کے, یہ جو نشے کی طرف جا رہے ہیں, یہ جو اس برائی کی طرف جا رہے ہیں, ان کو ہم کیسے روکیں گے جب ہم تعلیمی اداروں ہی کو میں اس کی روک تھام نہیں کر پائیں گے؟ پھر دوستوں کا ماحول اسی طرح کا ہے, ہم علاقے میں نکلیں تو علاقے کا ماحول اگر معاذ اللہ اس طرح کا ہے تو پھر کیسے ہم روک تھام کریں؟ یہی صورت ہے نا مسلم بھائی کہ ایک تو دیکھیں, ایک ہوتا ہے انسان کا گھر جی, اور ایک ہوتا ہے معاشرہ. ٹھیک ہے. آپ کے اوپر سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے, کسی تعلیمی ادارے کے اندر جا رہا ہے, جسے آپ نے کہا نا, تو اسی طریقے سے یونیورسٹی کے طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اللہ جو نشے کے اندر مطلب ملوث ہے. اب آپ کا بچہ, آپ کے فیملی پرسن جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اسکول جا رہا ہے, اسکول میں وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, بس ہمیں کیا اس کے بعد دیکھیں نا کہ وہ کلاس میں بیٹھ کر, کلاس روم میں تو بیٹھ کر تو نشہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی سیدھی سی بات, وہ کلاس میں آنے سے پہلے یا کلاس میں سے جانے کے بعد یا اسکول کے اندر ہی کچھ ایسی جگہوں پر وہ اس طرح کے ماحول ہوگا. جی, باہر ایسا ماحول ہوگا. تو یہ بہت سختی سے دیکھنے کی اس بات کو ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا یوسف بھائی. ہم نے تو بس بچے کو اسکول داخل اسی لیے کیا ہے کہ اب وہ صبح جائے گا, شام کو آئے گا, پھر وہ ٹیوشن چلا جائے گا یا ٹیوٹر ان کو آئے گا پڑھانے کے لیے, اور پھر وہ دوستوں میں بیٹھے گا یا موبائل کا استعمال کرے گا یا ٹیبلیٹ پر بیٹھ کر وہ ہے مختلف چیزیں دیکھے گا. ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے, ہم اپنی اولاد کو کہاں سمجھیں؟ اس کا بہت بلکہ یہ تو غالباً والدین کو پتہ بھی بہت بعد میں چلتا ہوا کہ میرا بیٹا اس لت میں پڑ گیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, پھر ایسے نتائج بھگتنے کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ہے. اب دیکھیں ہر چیز کے آپ کیئر کر رہے ہیں کہ وہ پابندی سے اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, اچھا اس کی جیب خرچ ہے, اس کے اور معاملات ہیں, اس کے پہننے کے لباس کے معاملات ہیں, سب کو آپ دیکھ رہے ہیں, صحت کو دیکھ رہے ہیں, ظاہری اس کی اگر بیمار ہو جاتا تو اس کو میڈیکل کی سہولیات دیتے ہیں. لیکن یہ جو اندرونی بیماری ہے, جو روحانی بیماریاں لگ رہی ہیں, اس کو معاشرتی بیماریاں لگ رہی ہیں, اگر اس کو آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر نتیجتاً یہی نتائج نکلیں گے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو رپورٹ بتائی نا خبر, جی جی, وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں, ٹھیک, یہ خبر اسکول, کالجز اور یونیورسٹی سے متعلق, ٹھیک ہے, مدارس سے نہیں, لیکن مدارس کے طلبہ سے نہیں. یہ نگرانی شورا بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے امیر اہل سنت کی بھی جو ہے وہ ہے, خودکشی کرنے والے لوگوں میں آپ کوئی مجھے عالم دین بتا دیں. اللہ, خودکشی کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے نا, وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح کا طبقہ ہوتا ہے, اسی طرح کا طبقہ ہوتا ہے. لیکن مدارس سے وابستہ لوگ بالخصوص علماء آپ کو ان چیزوں کی طرف نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو خبر بتائی ہے وہ بھی اسی بات پر مبنی ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر اس بات کو یا فیشن کے طور پر یا صحبت کی وجہ سے یا کسی بھی طور پر رائج کیا جا رہا ہے, اور وہ بیچارے اس کو لے بھی رہے ہیں, اس برائی میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں. لیکن مدارس جو دینی مدارس ہے, جو جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے, آپ کی بات وہاں پر یہ چیز نہیں ہے. صحبت, اچھی صحبت کی وجہ سے یہ ان تمام برائیوں سے رک گئے, اور بری صحبت کی وجہ سے وہ ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے. منشیات کسی صورت میں بھی استعمال کریں, اگر وہ نشہ لانے والی چیز ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اب یہاں اس بات پہ غور کر لیں کہ جو چیز, بعض لوگ اس میں یہ بھی ہوتے کہ یار میں تو یہ کھاتا بھی ہوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا, میرے حواس جو قائم رہتے ہیں, بہت زیادہ کھا لوں یا بہت زیادہ اس کا استعمال کر لوں تو پھر مجھے نشہ چڑھتا ہے. تو شریعت نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اچھا, یہاں پر یوسف بھائی میں مزید کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ منشیات کے استعمال سے میرے سامنے لکھا ہوا ہے, استعمال کی وجہ سے ہر سال 40 لاکھ افراد موت کی گھاٹ اترتے ہیں. 40 لاکھ افراد فقط
منشیات کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. کتنا بڑا یعنی آپ سمجھے کہ سبب ہے، اور یوں سمجھے کہ انسان کو جو ہے وہ موت کی گھاٹ اتارنے والا یہ عمل ہے جس کو بندہ پیسوں سے خرید کر لے رہا ہے اور خود جو سمجھے کہ اپنے لیے مصیبت مول لے رہا ہے. 40 لاکھ افراد پیارے اسلامی کو کم نہیں ہوتے مدنی چینل کے ناظرین، سالانہ 40 لاکھ افراد موت کی گھاٹ اترتے ہیں نشہ آور چیزوں سے. پھر اچھا نشہ آور چیزوں کے مزید جو نقصانات ہیں، منشیات کے عادی 1,30,00,000 افراد ہیپاٹائٹس سی، 60 لاکھ ہیپاٹائٹس بی اور 50 لاکھ ایڈز کا شکار ہو کر موت کا شکار ہوتا ہے. یہ ہیپاٹائٹس ہونا، یہ سی بی، یہ جو کیٹیگری بتائی گئی، یہ کتنا مقصد دردناک یہ وہ ہے. ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں جن کو ہیپاٹائٹس ہوا، بیچارے سوکھ کر کاٹا ہو گئے، یعنی جان ان کی ختم ہو گئی. پھر مسلسل علاج کروائے تب جا کر اس کی بیماری ختم ہوتی ہے، ورنہ یہ مرض جان نہیں چھوڑتا. اس کے جو اسباب بیان کیے گئے نا، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، مزید بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے. جی جو یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے غم دور ہو جائے، وہ لگے دم تو مٹے غم. اب میں اس کو یوں کہوں کہ لگے دم تو بڑے غم. غلط نہ ہوگا. اس میں یہ کہ نا بیچارے وہ عارضی سکون حاصل کرنے کے لیے مطلب اپنے آپ کو انہوں نے ایک فطری جو چیز تھی اس کو انہوں نے دواؤں کے ذریعے ایک کوئی سبب بنا لیا، ذریعہ بنا لیا کہ اب یہ سکون مجھے اس سے حاصل کرنا ہے. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فطری طور پر جو آنے والا سکون ہوتا ہے، نیند ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو بغیر دوائیوں کے، بغیر نشہ آور چیزوں کے نیند بھی نہیں آتی. تو اسی لیے لوگ اپنے آپ کو عارضی سکون دینے کے لیے گویا کہ دائمی نقصان کو اپنے گلے سے لگا لیتے، دائمی بے سکونی کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. اب جب تک وہ مطلب اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے نشہ آور تو ان کو سکون ملتا ہی نہیں ہے. تو بیچارے سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ گھریلو پریشانیاں جس کسی کو ہوتی ہیں، کچھ بے روزگاری کا سبب ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کچھ تنگ دستیاں ہیں، جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یار بس یہ نشہ کرو تاکہ سکون میں رہو. جیسے ہمارے یہاں سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے، دیکھیں ہفتے کی رات کو جو ہے وہ گھومنے پھرنے دوست نکلتے ہیں. اب اس میں نشہ جو کرتے ہیں وہ بعض اوقات یہ اسباب بیان کرتے ہیں سبب کیا نشہ اس لیے کرتے ہیں کہ پورے ہفتے کام کاج کیا، تھک گئے، یہ دنیا کے جھمیلوں میلوں میں پڑے رہے، تو بس آج ایک رات تو ہے، اس رات کو کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کر لیں. اور وہ اس رات یعنی نشے کو اپنے اطمینان اور اپنے سارے ہفتے کے غموں کو، تھکن کو بھلانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے، حالانکہ یہ غم یا تھکن کو دور کرنے والی شے نہیں ہے. مزدور کرتے ہیں نشہ. جی اچھا مزدور، ہاں صحیح بات ہے، وہ محنت کا کام کرتے ہیں. اب وہ محنت کا کام کر رہا ہے نا، کہتے ہیں یار میں نے اتنی محنت سے کام کیا ہے، پورا دن محنت کرنی پڑتی ہے، جسم تھک جاتا ہے، ذہن تھک جاتا ہے، تو وہ سکون دینے کے لیے اپنے آپ کو نشہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نشہ کرنے کے ایسے عادی ہوتے ہیں جب تک نشہ نہیں کرتے وہ کام نہیں کر پاتے. جی اس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس میں ایک مثال ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں نا بیچارے، بعض ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا محسن بھائی، تو اس لائن میں اگر جائیں، لوگوں سے بات چیت کریں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے گاڑی نہیں چلائی جاتی اس کے بغیر. اب وہ نشہ کر کے بیچارے جب گاڑیاں چلاتے ہیں، اس کے نقصانات آپ آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبریں اس طرح کی آتی رہتی ہیں کہ 2 گاڑیوں کے آپس میں ٹکر ہو گئی، گاڑی ٹریک سے اتر گئی، اچھا کسی کو کچل دیا، کسی موٹر سائیکل والے کو کسی کو اڑا دیا. یہ چھوٹی گاڑیوں والے عام طور پر نہیں ہوتے، جو بڑی گاڑی لوڈنگ گاڑی چلاتے ہیں، ہائی وے پر جو چلتے ہیں نا، وہ بیچارے اس طرح کی بالخصوص بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو نشہ کر کے جب وہ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک تو نشہ کر کے آدمی سو گیا، اس کا نشہ اس کی اپنی ذات تک ہے، اس کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو یہ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ نشہ کر کے گاڑی چلا. اب وہ آدھا نیند کے اندر ہے، آدھا ہوش میں. تو حاضر دماغی بہت ضروری ہے. جی ہاں، 24 گھنٹے تک لوگ جاگ کر گاڑیاں چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاگنا پڑتا ہے، اس لیے ہم جو نا نشہ کر رہے ہیں. اب یہ کوئی جواز تو بنتا نہیں ہے نا، جس کے نتیجے میں آپ جانوں کو ضائع کر دیتے ہیں. 50 لوگ 100 لوگ بیچارے جہاں باک ہو گئے. اکثر خبریں آتی رہتی ہیں، اس سے بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیچارے سکون حاصل کرنے کے لیے مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکیں گے. میرا مطلب بعض اوقات سفر میں جانا ہوتا ہے، یا کچھ دوستوں نے بتایا، اسلامی بھائی نے بتایا کہ بھائی ہم جا رہے تھے، گاڑی والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں اس کی. اب وہ نشے کی حالت میں ہے، جھوم رہا ہے، کیا آ رہا ہے، وہ راتیں جاگا ہوا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی لگتے لگتے بعض اوقات بچتی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارے نقصان، لوگوں کا بھی نقصان ہے، بندہ اس کو سمجھتا نہیں. پھر ایک سبب جو ہے وہ عشق مجازی میں ناکامی بھی ہوتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی تہیہ کر لینا
کیونکہ ہمارے علاقوں کے اندر یہ ہے، مطلب کسی نہ کسی علاقے میں ہوتا ہے، جگہ پائے اگر ہم یہ تہیا کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں، یہ صرف ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو بالخصوص نشائی کہلاتے ہیں. جی اگر ہم تھوڑی سی بھی انفرادی کوشش کریں نا، محبت دیں، کیا بات، یہ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو تھوڑا سا مطلب ایک اچھا تھوڑا صاف ستھرا لباس پہنا دیں، کے جو آداب اور جو آداب ہے اس کی ظاہر بھی اچھا کر لیں، اس کو آداب بتا دیں، اور تھوڑا اس کو نظر رکھیں کہ آپ وہ دوبارہ ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جن کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے. ہمیشہ اگر یہ تہیا کر لیں، یقین کریں آپ اس کے پورے گھر کی، جیسے آپ نے کہا، دعائیں ملیں گی. سارے جتنے سن رہے ہیں کہ ہم ایک نشئی کو توبہ کروائیں گے اپنے علاقے میں جس طرح کے اگر ہیں تو ہم ان پہ جا کے انفرادی کوشش کریں گے، ان کو نماز کی دعوت دیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی کوشش دیکھیں گے کہ کہیں یہ کسی ان لوگوں کی طرف دوبارہ نہ جائے. اچھا، اس کو ذہن بنائیں، اس کو جو ہے اس کے نقصانات بتائیں، اچھا حکمت کے ساتھ، اور دین کی طرف لے کر آئیں، نمازوں کی ترغیب اس کو دلائیں گے، محبت دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہے. نصیب 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، تو وہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. کچھ کالز ہیں، آئیے سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کم از کم ایک سال سے مدنی ماحول میں آیا ہوں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد جو کہ مدنی ماحول میں آیا. اس سے پہلے میرا حال بھی وہی تھا کہ میں نشے میں رہا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ پھر دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں آ گیا. اب عالم کورس بھی الحمدللہ کر رہا ہوں. آپ سے دعا کی درخواست ہے، لیکن اب یہی ہے کہ میں تھوڑا سا عمدہ غذائیں کھانے لگا ہوں. نشے کو تو چھوڑ دیا ہوں، لیکن عمدہ غذائیں کھانے لگا ہوں. ہمارے لیے دعا کر فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل بنائے، دعوت اسلامی کا بہترین مخلص مبلغ بنائے کہ آپ دین کی خدمت کریں. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا کتنا بہترین اقدام ہے کہ ایک معاشرے کے دھتکارے ہوئے شخص کو، کہ جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، یہ خود کہہ رہے ہیں میری حالت وہی تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، میں نشے کا عادی تھا، جیسے عام نشئی ہوتا ہے اس طرح تھا، مگر دعوت کسی نے تو اس سے انفرادی کوشش کی ہوگی نا، کوئی تو اسے سمجھانے گیا ہوگا اور ان کی ذہن میں آ گیا ہوگا، اور یہ ماشاءاللہ مسجد کی طرف آ گئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آ گئے، اور اب کتنا بڑا اقدام کہ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. کتنا بڑا یہ اقدام ہے. معاشرے کے ایسے افراد کو منشیات سے چھڑانے کے لیے ہمیں اپنی تدبیر، حسن اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر، انفرادی کوشش کر کے انہیں اپنے قریب کرنا پڑے گا، تب ہی جا کر ہم اس طرح کے جو افراد ہیں ان کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی صرف پاکستان میں تو کام نہیں کر رہی، دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. پھر خالی پاکستان میں تو منشیات کا جو معاملہ ہے نہیں بڑھ رہا، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں منشیات کے عادی ہیں ان کی جو فیصد اگر ہم نکالیں تو بہت زیادہ ہے. دعوت اسلامی وہاں پر بھی جیلوں میں کام کر رہی ہے، ایسے افراد کو ذہن دے رہی ہے. آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. نشے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ نشے کا ایک سبب جو ہے وہ عشق مجازی میں ناکامی ہے. اب جیسے عشق مجازی میں تو جو گناہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب اگر عشق مجازی میں ناکامی ہو جاتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جس کو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں مل پائے گا یا نہیں مل پائے گی، میرا یہ جو کام ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا، تو پھر وہ اس غم کو دور کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج ایک نیا تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت میں گاڑی میں ہوں اور ہم بریڈ فورٹ کی طرف جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اور گاڑی سے ہی مجھے ہمارے اسلامی بھائیوں نے براہ راست کر دیا. ابھی یہاں ہم کس علاقے میں تھے؟ مڈلس براہ میں ابھی حاضری تھی، یہیں ہم نے اثر پڑھنی تھی، اور کچھ یہاں کے عاشقان رسول جمع ہو گئے تھے اور وہ بیٹھے تھے لے کر. پھر ان کی خواہش تھی کہ کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عرض کروں. کیا بات ہے. تو یہ سارا معاملہ ہوتا رہا اور اب ان کو اس وقت رخصت کیا. اب کہیں اور سے مجھے براہ راست آنا تھا، لیکن اب کہیں اور پہنچتے پھر براہ راست ہوتے تو دیر ہو جاتی. جی اللہ ہماری مجلس کو اس کی ہمتوں کو سلامت رکھے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اس وقت مجھے
سفر میں ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا سفر بھی طے ہوتا رہے گا اور براہ راست آپ کی ہمت کو بھی سلام ہے ماشاءاللہ، آپ سفر میں شامل ہیں ہمارے ساتھ، کیا بات ہے۔ نہیں، ہمت میری کوئی نہیں ہے، مطلب کہ ہمت تو یقیناً ہمارے اسلامی بھائیوں کی ہے اور ان کی کوششیں ہیں، تو کیمرہ تیار کرنا، یہ آڈیو ویڈیو سارا مینیج کرنا اور کرنے کے بعد پھر یہ سارا نظام بنا دینا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ آمین آمین آمین۔ جی آپ موضوع لے کر چل رہے تھے؟ جی منشیات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، کچھ اخباری لیکن مجھے ابھی ایک اطلاع ملی تھی، میں آپ کو اچھا اپنے محسن بھائی ہیں ماشاءاللہ، جی لبیک، اچھا کیونکہ آپ کی زیارت نہیں ہو پا رہی تھی محسن بھائی کی، تو اصل میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے واٹس ایپ ملا کہ ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ، میں چاہ رہا تھا کہ پہلے اس واقعے کے حوالے سے کچھ عرض کروں، بلکہ اس سے پہلے یقیناً جو کوئٹہ کا جو ہمارا واقعہ ہوا ہے پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں، جی جی، اور وہاں ہمارے کئی جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان شہداء کو غریق رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے، آمین، اور ہمارے ملک کو امن کا، پیار کا، سکون کا، محبت کا گہوارہ بنائے، آمین آمین، اور ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت سے ایسی نظر کرم فرما دے کہ ایسے واقعات دوبارہ پھر ہمارے معاشرے میں نہ ہو، ہمارے ملک میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ تو دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ جو آج پتہ چلا جی جی، بیٹے والا، یہ بڑا مطلب کہ دل خراش واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور دنیا کی محبت نے اندھا کر کے رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، کبھی اٹھا کر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں تو کبھی ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بہت عجیب و غریب۔ ابھی تھوڑا سا یہ کیمرہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا جی جی، تو گاڑی چل رہی ہے تو آپ بھی چلا لیجئے گا۔ نہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ اب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہو گیا یہاں جہاں میں ہوں نا، جی یہاں اور دیگر ممالک میں بھی اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہے نا، وہ یہی ایشو ہے کہ ماں باپ کو اپنا فیوچر، یعنی کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ ماں باپ اولاد کا مستقبل بناتے بناتے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا چکے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ عجیب ہو گیا ہے کہ ماں باپ نے زندگی بھر ماں باپ زندگی بھر گویا کہ ایک طرح سے بچوں کا مستقبل، اب ان کا نقطہ نظر، ان کا طریقہ کار پر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن کسی بھی صورت مطلب میں یہ بس کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں کا مستقبل پیارا ہوتا ہے، تو ماں باپ نے اپنے اولاد کا مستقبل درست کرنے کے اس میں ایسا انداز اختیار کر لیا، یا پھر بچے کی اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے، ضرور نہیں کہ ماں باپ کی ہی یہاں پر تربیت کا مسئلہ ہو، لیکن بیچارے والدین کا مستقبل جو ہے نا وہ واقعی خطرے میں پڑ چکا ہے، اور اولاد ماں باپ کے ساتھ اب وہ نہیں خیر خواہ رہی جیسا اس کو رہنا چاہیے تھا۔ جی، اللہ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ واقعات جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے، مجھے تو آج ہی واٹس ایپ کے ذریعے ایک صوتی پیغام ملا اور اس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ اتنا بھیانک قسم کا واقعہ ہوا ہے، اور اس پر ہو سکتا ہے کہ اخبارات میں اور میڈیا میں کلام ہو رہا ہو، اور مگر اس کے اسباب پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور میں نے اس خبر کو دیکھا نہیں ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں گیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی ہے، وجہ جو بھی ہو، ماں باپ کا بلکہ کسی بھی مسلمان کا ناحق قتل کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، جی، اور یہاں تو ماں باپ کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ بہت ہی برا واقعہ، اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ میں اس واقعے کو بیس نہیں بنا رہا، لیکن ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں کہ اولاد نے اپنے ہاتھوں اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو قتل کیا ہے کسی نے۔ تو یہ سارے جو واقعے جو ہمارے یہاں رونما ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو جہالت ہے، علم کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے۔ کوئی بھی عالم یا صحیح معنوں میں علم دین والا اور اللہ تعالی کا جس نے خوف اختیار کیا ہوگا اور دین کو، اسلام کو سمجھتا ہوگا، وہ ایسی حرکتیں تھوڑی کو کرے گا۔ بالکل صحیح فرمایا، اللہ کی پناہ۔ تو اس کے لیے میری دنیا بھر کے تمام والدین سے
میری مدنی التجا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اپنی اولاد کی عین اسلام سنیت و شریعت کے مطابق تربیت کیجیے، برائے کرم مہربانی کریں. مطلب اتنے دل خراش اور اتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں. میں ملکوں کا کیا نام لوں جی، آل اوور دا ورلڈ یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے. اٹس اے یونیورسل پرابلم. اور موسٹلی پیرنٹس they are facing that type of problem in all over the world. So دنیا بھر کے مسلمان، جو دنیا بھر کے ماں باپ اس مسئلے کو ایک طرح سے میجورٹی پر بات کر رہا ہوں جی فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، یہ دین سے دوری ہے، یقین مانیے دین سے دوری ہے. پہلے ایسے واقعات نہیں تھے، دین سے دوری. اور اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے مدنی مکالمہ، یہ ڈرگس ہے جی، منشیات، انٹاکسیکینٹ. ایک والد صاحب کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ دنیا بھر میں سفر کرتا تھا، دولت کماتا تھا. اتنی دولت تھی کہ وہ خود کو نہیں پتا تھا میرے پاس کتنی دولت ہے. اچھا، اب یہ دولت کا انبار اس کے پاس تھا. اچانک اس کو فون کی گھنٹی بجتی ہے. یہ کسی دنیا کے ایئرپورٹ پہ تھا کہ تمہاری بیوی آخری وقت گزار رہی ہے، تم آ جاؤ، شاید تم کو تمہاری بیوی زندہ مل جائے. اس نے وہیں سے اپنا سارا شیڈول کینسل کیا اور اپنے ملک پہنچا. اور وہاں جا کر اس نے وہ ایئرپورٹ پہنچا، وہاں اس کا بھائی سے لینے آیا اور بھائی اسے اپنے گھر لے گیا. کہا کہ بیوی کا تو تمہارا انتقال ہو گیا. اللہ، وہ بیچارہ صدمے سے دو چار تھا. اس نے کہا میرا جوان بیٹا کہاں ہے، اور مجھے تو یہاں لے کر آیا، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ اب اس نے بتایا کہ اصل میں تمہارے بیٹے نے ہی تمہاری بیوی کو یعنی اپنی ماں کو قتل کیا. استغفر اللہ. اب اس کی تو حالت خراب ہو گئی کہ ایک طرف تو بیوی چلی گئی، دوسری طرف بچہ ماں کے قتل میں جیل میں چلا گیا. کیس یہ کھلا کہ باپ وہاں سے پیسے تو بھیجتا تھا، بیٹا وہاں نشے کا عادی ہو گیا. اب پیسہ ٹھیک ٹھاک آ رہا تھا اور بیٹا وہاں نشے کا عادی. اب ماں کو جب پتا چلا کہ بیٹا نشہ کر رہا ہے تو بیٹا اپنے ساتھ ساتھ دوستوں کے نشے کے پیسے بھی ماں سے لیتا تھا. ماں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا، وہ ماں سے لڑنے لگا، الجھنے لگا. ماں نے تھوڑا جذباتی انداز اختیار کیا. بیٹا چونکہ نشے کی عادت اس کو ٹھیک ٹھاک لگ گئی تھی اور نشہ یہ اس کی دماغ کی سمجھو گے اس کا دماغ اس خراب کر چکا تھا اور بڑا گندا طبیعت ہو چکی تھی اس کی نشے کی وجہ سے. اس نے کہا ماں مجھے پیسے دے ورنہ میں ابو کو بول دوں گا تیرے فلاں فلاں آدمی سے گندے تعلقات ہیں. استغفر اللہ. ماں کا اور دماغ گھما کہ تو اپنی ماں پر تہمت لگا رہا ہے. اب بتا رہی اس لڑکے کو کیا ہو گیا، کچن میں گیا، جا کر چاقو لیا اور آ کر اپنی ماں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. قتل کر دیا اور ماں چیختی دم توڑ گئی. استغفر اللہ. پولیس آئی اور لڑکے کو پکڑ کر لے گئی. اب وہ باپ جو تھا اس کو جب یہ سارا کیس پتا چلا تو پھر یہ گیا اپنے بچے سے ملنے کے لیے جیل. بچہ تو لاک اپ میں تھا. اب بچپن میں چھوڑ کر گیا تھا، پتہ نہیں کب بڑا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہ چلا. بیٹا بھی باپ کو دیکھا، ملے کیسے، بیٹا سلاخوں کے ادھر. جب باپ جانے لگا تو بیٹے نے کہا کہ میری بات تو سنو، مانا کہ میں مجرم ہوں مگر مجھے یہاں تک پہنچانے والا کون؟ اللہ. جب میں چھوٹا تھا میں غلطیاں کرتا تھا، اس وقت میرا باپ کدھر تھا؟ میری اصلاح کرتا، مجھے سمجھاتا، مجھے ڈانٹتا، میری تربیت کرتا. ایسا تو کچھ ہوا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ میں نشے کا عادی بن گیا. حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے نشے، مطلب یہ وجہ بیان کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. جی جی. دنیا کے کئی ایسے گھر ہیں جن میں والد کا انتقال بچپن سے ہو جاتا ہے. جی. جن کے والد کا انتقال ہو جائے یا جن کی ماں کا انتقال ہو جائے، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یا جن کا باپ زندہ ہو ماں مر جائے، یا ماں کا انتقال ہو جائے، یا ماں زندہ ہو یا والد کا انتقال ہو جائے، تو وہ بچے کیا نشے کے عادی بن جائیں گے، قاتل بن جائیں گے، چور بن جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی واقعات دنیا بھر میں موجود نما ہوتے رہے ہیں. جو میں بیان کر رہا ہوں کتابوں میں لکھا ہوا سچا واقعہ ہے. اچھا، تو اس طرح لوگ نشے کے عادی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین آمین. اپنے بچوں پر نظر رکھے اور یہ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں وقت، کیونکہ اس وقت تو بدقسمتی کے ساتھ جو لڑکیاں ہیں جی یہ تیزی کے ساتھ نشے کی عادی بن رہی ہیں. جی تیزی کے ساتھ. پہلے تو مرد عادی بنتے تھے، کیونکہ ابھی آپ
جنرلی طور پہ دیکھیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی سگریٹ پیتی ہیں. بالکل. میل فیمیل اس میں سگریٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے. تو اسموکنگ، آئی تھنک اسموکنگ از دا فرسٹ اسٹیپ آف ڈرگ ڈیزیز. یہ میری ناقص سوچ ہے کہ جب آپ سگریٹ پیتے ہیں نا تو سگریٹ آپ کی پہلی سیڑھی ہے جس پر آپ آگے جا کر شاید نشے کے عادی بن جائیں گے. کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ نشہ جو سپلائی کرتے ہیں نا یہ ڈھونڈتے ان لوگوں کو جو سگریٹ پیتے ہیں جی، اور ان کا سیکنڈ اسٹیپ ان کو کوئی نہ کوئی ڈرگس پلانا ہوتا ہے. جی محسن بھائی، یہی بات آپ جو فرما رہے ہیں ہمارے یوسف بھائی نے بھی فرمائی کہ فیشن کے طور پر بھی نشہ کیا جاتا ہے اولاً نا. جیسے یہ سگریٹ پی رہے ہیں اگرچہ یہ وہ نشے کی وہ حد نہیں ہے، یا جیسے اسی طرح جو دیگر چیزیں ہمارے یہاں فیشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، پھر وہ جو ہے نشے کے دیگر اسباب کو اختیار کرتے ہیں. اور پھر جو اسکول کالجز کا جو معاملہ ابھی جو اخبارات میں آیا ہے، رپورٹس آئی ہے، یہ نہایت دل ہلا دینے والی ہے حضور کہ 8 سال 10 سال کے بچے جو ہے نشے کر رہے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. دیکھیں یہ تعلیمی اداروں کی تباہی ہے. اللہ، جہاں تعلیمی اداروں میں، دنیاوی تعلیمی اداروں میں ایسے دینی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں نا جن میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، وہاں ایسے واقعات آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے واقعات کہ جناب 55% اور 8 سال سے لے کر یہ اتنے سال تک کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے دنیا بھر میں، یہ عموماً ان تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں ہوتی ہے. جی الحمدللہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہوتا ہے، جہاں اسلام و دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، وہاں آپ کو ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر ملیں گے. وہ بھی کب ملیں گے اللہ نہ کرے کہ جب یہ مدرسے میں یا جامعات میں یا دینی ادارے میں یا دارالعلوم کو کہتے ہیں، اس میں پڑھنے والا کوئی وہیں سے غلط صحبت اختیار کر جائے جی تو بدقسمتی کے ساتھ یہ کسی برے عادتوں میں شکار ہو جائے. ورنہ نارملی طور پر جرت نہیں ہے کسی کی کہ وہ آ کر دینی ادارے کے اندر، اس طرح مدرسے کے اندر جہاں حافظ بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا مطلب کہ دین سیکھتے ہیں اور عشق رسول کی باتیں سیکھتے ہیں، عشق رسول کی باتیں، اولیاء کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں، وہاں کسی کی ویسے مافیا کی جرت نہیں ہے کہ وہاں آ کر وہ کسی استاد یا طالب علم کے ذریعے نشہ آور چیزیں بکوا دے. بالکل. وہاں الحمدللہ نظام ہوتا ہے، ناظم ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ قرآن و حدیث پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں، اور طلبہ کرام ماشاءاللہ عاشقان رسول. یہ مطلب یہ اس طرح نہیں ہو جاتے. یہ آپ کو تقریباً جو مسائل ملیں گے نا یہ دنیاوی جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں ملیں گے. جی جی بالکل. یہی لکھا ہے نجی اسکولوں کے حوالے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کالز لے لیں. جی بالکل. جی ارشاد فرمائیں. جی پہلی کال سنائیے گا. نشے کے بارے میں یہ آپ کا موضوع چل رہا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی نشے کا بہت عادی ہوں، لیکن میرے بہت زیادہ تنگ ہوں، مجبوری بن چکی ہے کہ میں اس کے بنا کچھ کام نہیں کر پاتا ہوں جب تک کہ میں کرنا. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ کار بتایا جائے، کوئی وظیفہ یا کچھ ایسا کہ یہ جو ملامت ہے میرے گلے سے اتر جائے. میں توبہ کرتا ہوں، ہر بار توبہ کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کوشش دعائیں بھی کرتا ہوں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن یہ ایک جسمانی طور پہ میرے پہ اتنا ہیوی ہو چکا ہے کہ جب تک کہ میں استعمال نہ کر لوں میرے سے چارپائی سے اٹھا نہیں جاتا ہے. بہت زیادہ تنگ ہوں، بہت مجبور ہوں، اتنی ذہنی اذیت کا شکار ہوں کہ میرے سے بیان بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں کیسے. انشاءاللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نشہ نہیں کروں گا. آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ. حضور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے. آمین. اور آپ کو ہمت دے، طاقت دے. آپ کو احساس ہے نا، یہ بہت ہی پیاری بات ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ عادت نہیں رکھنی ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ احساس اللہ کرے کہ باقی رہے، پھر ہمت کرے. اچھا اب یہ کہ جہاں سے یہ چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہے، ایک تو وہاں کا راستہ بند کرے، اور ایسی اللہ نہ کرے گا دوستی یا صحبت اختیار کی ہوئی ہے جہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ بند کرے. پھر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے.
اجتماعات میں آئیں. اسی طرح اللہ توفیق دے تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے ہمارے ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں ایٹ لیسٹ کہ میں کیا کروں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی بہتر صورت بیان کر دیں گے. کیا بات ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں. سبحان. اب یہ کہ کوشش کرتے رہے. جی اگلی کال سنائیے گا. جی اگلی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکندر حیات یہ تاریخ گزار طیبہ سے گزر کے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کل ہفتہ وار تمام میں یہ نیت کی تھی کہ میں اپنی دکان پر انشاءاللہ عزوجل سگریٹیں وغیرہ نہیں بیچوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی دکان سے آج یہ سگریٹیں اٹھا دی ہیں، ختم کر دی ہیں. اور میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے اسلامی بھائی دکاندار حضرات ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں پر سگریٹ یہ نشے والی چیزیں رکھیں وہ بھی اس کام سے توبہ کریں. اور کیونکہ یہ سگریٹ ایسا نشہ ہے کہ شروع میں انسان پیتا ہے اور سگریٹ سے بڑھتا بڑھتا شراب اور ہیروئن تک پہنچ جاتا ہے. دکاندار خاص طور پر حضرات، کیونکہ دکاندار اگر سگریٹ بیچنا چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ کچھ اس میں بہتری کی صورت پیدا ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ فرما رہے تھے کہ میں کل اجتماع میں گیا تھا اور کل اجتماع میں نشے کی مذمت پر بیان ہوا تھا، تو میں نے الحمدللہ نیت کی تھی کہ اپنی دکان پر اب سگریٹ نہیں بیچوں گا اور میں نے آج سے سگریٹ بیچنا چھوڑ دی ہے. تو اگر تمام دکاندار نشے والی چیزیں یا نشے کی طرف لے جانے والی چیزیں چھوڑ دیں تو اس طرح جو ہے نشے کی روک تھام میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے توبہ کا بھی کہا تھا. تو اصل میں سگریٹ پینا یہ گناہ نہیں ہے، مگر یہ انتہائی بری اور بد اخلاق قسم کی عادت ہے جس کا چھوڑنا ہی بہتر ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے ایک چیز جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، انہوں نے نکالا. اور اسی طرح جو دیگر اس طرح کی گٹکا وغیرہ ٹائپ کی تمباکو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں نکال دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور رزق عطا فرمائے گا. رزق حلال کی بہت ساری صورتیں ہیں. تھوڑا سا ہمت کے لیے مہربانی کریں، امت پر، لوگوں پر رحم کریں، کرم کریں اور اس طرح اس کو چھوڑے. دیکھیں نا اب یہ دعوت اور اجتماع کی مدنی بہار ہوئی نا، بے شک کہ ماشاءاللہ اجتماع میں شرکت کی تو ذہن بنانا الحمدللہ. اسی طرح میرا بیان تھا تو شراب پر بیان ہوا، حرام روزی پر بیان ہوا، تو اس میں بھی اسی طرح مطلب کہ لوگوں کے جذبات ہیں کہ ہم یہ، کیونکہ وہ بیچارے اسی دکانوں میں کام شرابیں بیچتے ہیں. جی آپ کو مدری چینل پر پتہ چلا ہوگا کہ کئی ایسے نائی حضرات ہیں جی جو کہ داڑھی منڈانا انہوں نے بند کر دیا. کیا بات. کیا اور اپنے یہاں بورڈ لگا دیا کہ ہمارے یہاں داڑھی منڈائی نہیں جاتی، منڈنا اور داڑھی کے تروانے کے یہاں کام نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. اس سے تو بھوکے مرتے ہیں. کیا بات. کہ یہ تو ہے ہی ناجائز. انہوں نے اچھا کام کیا. یہ ذہن بنتا ہے جی، تو آپ کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذہن بنے گا اور آپ چھوڑ دیں. کیونکہ سگریٹ کی وجہ سے زیادہ تر یہ لوگ جو ہے نا وہ منشیات کی طرف بڑھتے ہیں. صرف پاکستان میں سالانہ منشیات کے عادی کا، منشیات جو پیتے ہیں اس کا 5 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے. 5 لاکھ افراد میں 5 لاکھ افراد. جی ہاں 5 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. اور مطابق دنیا بھر میں تقریباً 75% لوگ ذہنی دباؤ اور دیگر امراض سے وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے منشیات یعنی کہ نشہ آور اشیاء جو ہوتی ہیں اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مطلب کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ SMS کے ذریعے بھی سوالات ہیں. تو ایک اسلامی بھائی ہیں سکھر سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ جب میں نشہ کرتا ہوں تو سر میں درد نہیں ہوتا اور جب نشہ چھوڑ دیتا ہوں تو سر میں درد رہتا ہے، بتائیے میں کیا کروں. تو وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ اس عادت کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک آپ کو اس عادت کے چھوڑنے میں تکلیف تو ہوگی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ دھیرے دھیرے ہی جاتی ہے. اس کے جو نقصانات ہیں، جو جسم میں جو اس کے نقصانات پہنچے ہیں
وہ دھیرے دھیرے ہی کور ہوں گے اور آپ کو جو ہے اس کی چھوڑنے سے راحت ملے گی. لہذا گھبرائیں نہیں, ہمت کریں اور آپ نشہ نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نشے کی عادت سے نجات عطا فرما دے. اور ساتھ ہی تعویذات عطاریہ کے بستے پر جا کر وہاں سے کوئی تعویذ, کوئی روحانی علاج لے لیجیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے سر کا درد دور ہو جائے گا. اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے تحریر لکھی SMS کے ذریعے کہ اگر کسی کو کسی نے نشہ کرنے کے لیے منشیات دی تو کیا اس کا گناہ نشہ کرنے والے کو ملے گا یا نشہ کروانے والے کو؟ جو نشہ بیچ رہا ہے, جو حرام شے بیچ رہا ہے, تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. تو گناہ کی چیز کو بیچنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور جو اس کا استعمال کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا. لہذا اس سے توبہ کرنی چاہیے. ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ نشہ کرنا. خود ہمارے گھر میں بچے ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں, فیشن کے طور پر اسموک کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیوں پی رہے ہو, تو بچے نے کہا کہ میں کالج میں سب پیتے ہیں تو میں بھی پی رہا ہوں. یعنی جواب آپ دیکھیں کہ جب سب پی رہے ہیں تو میں بھی پی رہا ہوں. ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے. ماں باپ کو جواب کیسا دیا جا رہا ہے؟ وہی کہ جہاں تربیت کا نظام اس طرح کا نہیں ہوگا, دین سے دوری ہوگی, خوف خدا نہیں ہوگا, تو پھر اسی طرح کے معاملات ہونے ہیں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی پنجاب بھاول نگر سے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو نشہ کرنے کے دوران موت آ جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ اللہ, کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا؟ یوسف بھائی, بڑا اہم سوال ہے. نشے کی حالت میں موت آ گئی, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی, نشے کی حالت میں تھا لیکن موت آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے, تب تو ظاہر جو ہے احادیث کریمہ کے مضمون کے تحت تو اس کی اگر توبہ وہ سچے دل سے کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے, تو کوئی بعید نہیں. کیا بات. مگر لیکن جو ہے موت سے قبل اس بارے میں سوچنا اچھا شگون نہیں ہے نا, کیونکہ حدیث پاک کا مضمون یہی ہے کہ انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے. تو اب جس حال میں, وہ مجھے شاید نگران شورا کی ہی کوئی اس طرح کی بات یاد آ رہی ہے کہ جس حال میں آپ مرنا پسند نہیں کرتے, اللہ وہ کام کرتے کیوں آپ جس حال میں آپ مرنا پسند نہیں کرتے؟ مطلب نشے کی حالت میں جو نشے والا بھی ہوگا وہ تو پسند نہیں کرے گا نا کہ میں نشے کی حالت میں مروں. تو جس حال میں مرنا پسند نہیں کرتے وہ کام کرتے کیوں؟ بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو نشے کا عادی تھا, جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا, لوگوں نے اس کو تلقین کی کلمے کی, جی, کلمہ کے حوالے سے, سورہ یاسین شریف کے حوالے سے, تو وہ کہتا تھا پیو اور پلاؤ. اللہ. جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ نشے کا عادی تھا. اب دیکھیں بری موت, یعنی وقت نزعہ جو ہے کلمہ شریف زبان سے نہیں نکل رہا. اگرچہ ہم کسی کے بارے میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو اس کے بے ایمان ہونے یا معاذ اللہ ایمان پر خاتمے نہ ہونے کی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے, مگر ہے تو بڑا یعنی نازک معاملہ. اسی طرح اب ایک اسلامی بھائی نے جو یہ لکھا ہے یہ بھی بڑا مقصد ڈرانے والا اور شرمناک ہے. کہتے ہیں کہ کیا نشہ گندی عورتوں کے پاس لے جاتا ہے؟ نشے میں بندہ کیا نہیں کرتا, ماں کی بہن کی تمیز اسے نہیں رہتی. ہم ابھی اور آپ بھی ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جب وہ نشے میں ہوتے ہیں تو انہیں کسی بات کی تمیز نہیں ہوتی, اور پھر جب نشہ جو ہے وہ انسان کی خواہشات نفسانی کو بڑھاتا ہے, جب خواہشات نفسانی کو بڑھاتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ بدکاری کی طرف بھی جائے گا. آئیے کچھ کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو سلسلہ چل رہا ہے مدنی مکالمہ, جس میں موضوع آج نشے کے حوالے سے رکھا گیا, تو کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ کہ شاید کوئی اس طرح کے لوگ بھی اگر دیکھ رہے ہوں مدنی چینل تو ان کو بھی ترغیب ملے. 2010 میں پہلی بار دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. تقریباً رات کے 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا, تو اس وقت باہر سے آیا, میں نشے کی حالت میں تھا اور ایسے ہی کوئی چینل ڈھونڈ رہا تھا ادھر ادھر کا, جیسے آج کل کے ینگ لڑکے, نوجوان لڑکے جو ادھر ادھر کے چینل ڈھونڈتے ہیں جس میں بے پردگی وغیرہ ہوتی ہے. تو ایک سبز دیکھا کچھ, تو مدنی اس وقت نہیں پتا تھا کہ مدنی چینل ہے. خیر یہ دیکھا تو بڑا اچھا لگا کہ ہریالی نظر آئی. ایک چینل پہ واپس آیا, اس چینل پہ آگے گزر گیا تھا, واپس آیا تو وہاں پہ نعت پڑھی جا رہی تھی, اور نعت تھی بہار جاں فضا تم ہو. اس میں ایک شعر تھا, ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. تو وہ شعر سنا مدنی چینل پہ, اسلامی بھائی بھی رو رہے تھے. تو تھا میں نشے کی حالت میں, لیکن وہ سن کر میری بھی آنکھیں نم ہوئی, اور اس کے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی کلام ختم ہوا, کچھ اب یاد نہیں کہ کن کے, بہرحال کوئی مبلغ تھے, انہوں نے کچھ بیان کیا, تو وہ بیان سنا تو
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور شاید اس سے پہلے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، تو الحمدللہ وہ بیان سنتے سنتے ایسی توبہ کی سعادت ملی، اور الحمدللہ فجر کی اذانیں ہوئی، اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ وہاں پر مسجد میں اتفاقاً امام صاحب بھی دعوت اسلامی سے منسلک تھے، تو پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا مدنی چینل پر، تو ان کے پاس بیٹھ گیا، ماشاءاللہ انہوں نے مدنی قافلے کا ذہن دیا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر مدنی قافلے میں سفر ہوا، اور مدنی قافلے میں تو اسی طرح ہی سفر ہوا جو اپنی حالت تھی، پینٹ شرٹ اور کلین شیو۔ تو اللہ کی رحمت سے جب مدنی قافلے سے پلٹا، پہلے ہی مدنی قافلے سے، تو الحمدللہ نماز چھوڑنے کو دل نہ کرے۔ الحمدللہ پہلے ہی مدنی قافلے میں داڑھی شریف کی نیت کی، پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس وقت میں دعوت اسلامی کا مبلغ ہوں اللہ کی رحمت سے، اور الحمدللہ 3 ذمہ داریاں بھی ہیں میرے پاس۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورے طریقے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ وابستہ ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ ایسی ہے کہ الحمدللہ یہ نشہ کرنے والوں کو اللہ کی رحمت سے نشوں کے نشے چھوٹ جاتے ہیں، اور مدینے کا نشہ نصیب ہو جاتا ہے الحمدللہ، مدینے والے کا نشہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، مجھے اس مرتے دم تک اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھے، امیر اہل سنت کا فیضان اسی طرح جاری رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا کر دیا دیکھو۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے گھر کے فرد کی عادت چھوٹ جائے، تو دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیں، اور ایسے افراد کو انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دے کے ہفتہ وار اجتماعات میں لائیں، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کروائیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو بری عادات ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگی اتار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلے کا موضوع بھی بڑا چنندہ موضوع ہے، اور نگران شورا کی خدمت کے تو کیا کہنے، خیر خواہ امت کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ سفر میں ہو کر گاڑی میں ہیں پھر بھی بس فکر امت میں ہے، اور اپنے مدنی پھول پوری دنیا میں لٹا رہے ہیں، اور آپ کے مدنی پھول سن کر تو کئی لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا۔ یہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اتنا ان کو نشے کا شوق ہوتا ہے کہ گھر والے ان کو پیسے تک نہیں دیتے ہیں تو یہ گھروں کے برتن تک لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کو بیچ ڈالتے ہیں اس کو پینے کے لیے۔ میرے خاص اسلامی بھائی آپ ان کے لیے خاص دعا فرمائیں کہ ان کو نشے کی عادت چھوٹ جائے، اور سب کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشے کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد ایسے جو نشے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشے کی عادات سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارے جو مدنی مکالمے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم فقط خبر نہیں سنا رہے کہ یہ ہو گیا، بلکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح کا کوئی سبب بنے۔ تو آئیے اس کے لیے آپ بھی قدم بڑھائیے۔ مدنی چینل دعوت اسلامی یہ اقدام کر رہی ہے اور یہ ذہن دے رہی ہے، تو آپ بھی قدم بڑھائیے۔ شروع میں ہم نے عرض کیا کہ آج اگر ہم نیت کر لیں کہ میں اپنی انفرادی کوشش سے، اپنے پیار، اپنے محبت سے سمجھا کر ایک نشے کے عادی کو انشاءاللہ توبہ پر آمدہ کروں گا اور اس کو ایک اچھا مسلمان بناؤں گا، اگر ہم سب نیت کر لینا انشاءاللہ عز و جل یہ نشے کے جو عادی لوگ ہیں اللہ نے چاہا ان تمام برائیوں سے توبہ کر لیں گے۔ بہت سارے ہم نے اسباب پر گفتگو کی، ماشاءاللہ نگران شورا کے بھی مدنی پھول تھے، اور ایک ضمن بات نگران شورا نے وہ کہی بھی تھی، اگر اس کو ہم لے لیں تو شاید مدنی چینل کے ذریعے سے ہماری بات ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ مدنی بہاریں آپ نے سنی، یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے دو چار پڑھنا اچھا علاقوں میں ہم نے کتنوں کو دیکھا ہوگا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں بے شمار جس کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن وہ توبہ کر چکے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور اس برائی کو چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر 1000 آدمی نشہ کر رہے ہیں تو ان تک نشہ یہ پہنچانے والا 1 یا 2 فرد تو ہیں، ان کو پکڑ جن کی وجہ سے وہ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ ان کو مطلب جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے انہوں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، سبحان اللہ، تو
ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھانا ہے نگران شورا نے بتایا نا کہ جو شراب بیچنے والے ہیں بیرون ملک انہوں نے توبہ کی ہے. جی اب دیکھیں یہ جو اسماعیل بھائی کی کال آئی تھی سگریٹ بیچنا انہوں نے چھوڑ دیا. اگرچہ گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کہیں اس برائی کے جو ہے وہ پھیلانے میں میرا کوئی کردار شامل نہ ہو جائے. تو وہ لوگ بھی خوف خدا کریں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, معاشرے کے نوجوانوں کو, مسلمانوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں, ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں, ہماری قوم کچھ کرنے کی قابل نہیں رہی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک مطلب بہت بڑا آپ کہہ لیجئے کہ بنیادیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ نوجوان جو کہ نسلوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں, ان نوجوانوں کو اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, یہ بھی تو کسی ماں باپ کے بچے ہیں, لیکن لوگ کچھ پیسہ کمانے کے لیے, کچھ 100 روپے, 1000 روپے, لاکھ روپے کچھ کمانے کے لیے ان لوگوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں, ان کو خدا کے خوف سے ڈرنا ہے. ان لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کو اب ایک علاقے کا مجھے پتا چلا ماہ رمضان میں باقاعدہ لوگ آ کر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں یا مختلف چوکوں پر فون کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ آ کر مطلب وہ نشاور اشیاء فراہم کی جا رہی ہے رمضان کے مہینے میں اس کا کام کیا. تو مطلب ایک تو ماہ رمضان میں یہ کرنا, اور پھر ایک پوری دوسری بات ہے کہ پوری نسل کو ایک برباد کیا جائے. آپ دیکھیں کہ جس سے فرمایا نگران سنا نے کہ 5 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے سالانہ نشہ کرنے, اضافہ ہو رہا ہے, کمی کی بجائے برائی ایسی, اس کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لوگ مطلب اس پر کام کر رہے ہیں, یقینی سی بات ہے. جی ظاہر ہے, لیکن قانونی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے, غیر قانونی کام ہے. اس کے باوجود جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں, خود حرام نہ کھائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, بالکل گناہ کے کام میں اور نافرمانی کے کاموں میں دوسرے کی مدد نہ کرو. اب احادیث کریمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا شراب پینے والا, شراب بیچنے والا, اس کو اٹھا کر لانے والا, اس کو بنانے والا, ٹھیک ہے, مطلب کتنے سارے لوگوں پر لعنت باقاعدہ کی گئی, کیونکہ وہ اس کا سبب بن رہے ہیں نا اس معاشرے کے اندر. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشہ آور اشیاء بیچنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ اس جو ہے نشے کو, ڈرگ کو استعمال کرنے سے محفوظ ہیں. کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام, یعنی اب اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نشہ والے لوگوں کو ہم توبہ کی طرف آمادہ کریں تو ہمیں ایسے لوگ جو نشہ بیچنے والے ہیں, لوگوں کو فراہم کرنے والے ہیں, ان کو بھی خوف خدا دلانا چاہیے اور ان کو بھی توبہ کروانا چاہیے. اگر ہم ایک بیچنے والے کو سمجھائیں گے تو شاید ہزاروں بچ جائیں. اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, اب ایک طرف ایک شخص نشاور اشیاء فروخت کر رہا ہے اور ایک اس کو استعمال کر رہا ہے. جی, جو اس کو استعمال کر رہا ہے تو اس کو تو معاشرے نے ٹھکرا دیا. جی, اور جو بیچ رہا اسے لوگ وہ معزز شخص بنا ہوا ہے, معزز شخص بنا ہوا ہے معاشرے کا, حالانکہ وہ معزز نہیں ہے, معزز نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی چاپلوسی کرتے ہیں. اس کو کوئی سمجھانے کے لیے نہیں جاتا, اس کو کوئی کہنے کے لیے نہیں جاتا کہ اب یہ کیا کام کر رہے ہو. تعلقات ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو خود بھی سمجھا رہے ہیں اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے بجائے ان کو پیار محبت سے اس چیز کی ترغیب دلائی جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے نہیں مانے گا تو کتنی بہترین آخری جو مدنی بہار ہم نے سنی ہے, مدنی وہ ہمارے اسلامی بھائی نے 2010 کی مثال دی کہ 2010 میں میں نے مدنی جو ہے وہ چینل دیکھا اور مدنی چینل کی برکت سے مدنی قافلے میں گیا, اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, مدنی قافلے میں گیا, الحمدللہ ذہن بن گیا. کیا بات, آپ دیکھیں اجتماع میں گئے, وہاں پر ہی ذہن بن گیا, شراب بیچنا, نشے کی اشیاء بیچنا چھوڑ دی. تو آپ ان کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلا دیجیے, آپ ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیجیے, آپ کسی مبلغ اسلامی بھائی سے ان کی ملاقات کروا دیجیے, آپ ان کا ذہن بنا دیجیے. تو یا کوئی ان کو مطلب رسالہ دے دے, کوئی میموری کارڈ دے دے, کوئی اس طرح کی چیز آپ دے دیں, مطلب ایسی ترغیبات کا سلسلہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے یہ ڈائریکٹ نہیں سمجھے گا, میں اس کو ڈائریکٹ کیسے بولوں کہ اپنا کاروبار چھوڑ دو. بعض اوقات وہ لوگ اتنے اثر و رسوخ کے مالک ہوتے ہیں, وہ ایسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا. تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کو مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں, کسی مبلغ کو ان کے پاس لے کر جائیں, آپ کے تعلقات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت.